سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے سے وقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 709 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور امام بخاری اس کو فضائل صحابہ کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے ارادہ کیا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بنوں گا، اور گھر سے وضو کیا اور چل دیے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جلوہ گر ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اور کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر ادریس پر جلوہ گر ہیں۔ ایک کنواں تھا، اور اس کے اندر آپ نے اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں، تشریف فرما ہے، باغ ہے۔ اور یہ بتا دوں یہ باغ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور مسجد قباء کے سامنے باغ ہے، اور بہت ہی مشہور و معروف باغ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس میں جایا کرتے تھے۔ تبھی تو خبر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کا دربار بنوں گا۔ فرمائے کھڑے ہو جاؤ۔ اب دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا کون ہے؟ تو جواب دیا کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہ کر لوں میں تمہیں اندر آنے نہیں دوں گا۔ حضور سے اجازت لی، فرمایا ہاں جانے دو، آنے دو، اور ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کیا فرمایا؟ آنے دو اور ابو بکر کو جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک پھر ہوئی، پھر پوچھا کون ہے؟ کہا کہ عمر بن خطاب ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ فرمایا جب تک رسول اللہ سے نہیں پوچھوں گا اجازت نہیں دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر بن خطاب آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا انہیں اندر آنے دو اور ساتھ ساتھ انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے کیا دیکھا کہ دائیں جانب تو ابو بکر تشریف فرما ہیں، وہ بائیں جانب بیٹھ گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں کنویں کی منڈیر پر۔ تھوڑی دیر گزری تھی، پھر دستک ہوئی، پھر پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان بن عفان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت لی گئی حضور نے فرمایا انہیں بھی جنت کی بشارت دو، پر دو مصائب کے ساتھ، دو مصائب کے ساتھ۔ یہ مصائب برداشت کریں گے لیکن ہوں گے جنتی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دی، اور ساتھ ساتھ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تم مصائب برداشت کرو گے، مصائب آئیں گے اور تم جنتی ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ پھر اللہ مددگار ہے اور اللہ مجھے صبر عطا فرمائے، اللہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ پھر عثمان غنی نے کیا کیا؟ دیکھا جب کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، دائیں جانب ابو بکر، بائیں جانب فاروق اعظم۔ اب جگہ تو ہو گئی بک مکمل، یہ انہوں نے کیا کہ سامنے آ کے بیٹھ گئے، سامنے
اب حضرت ابو موسیٰ آشری کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیے، کہتے ہیں میں نے ان کی ترتیب کو دیکھا نا، دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی قبریں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو بکر عمر بھی تشریف فرما ہے، اور عثمان غنی بالکل سامنے ہے، جیسے وہ بیر ادریس میں بیٹھے تھے سامنے، ایسے ہی سامنے ہیں، وہی کا وہی منظر۔ حدیث تو ہوئی یہاں مکمل۔ اب یہاں دو تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نام کس کا لیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہی ہے۔ ایک بات سمجھ لی آپ نے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے دی ہیں جنت کی بشارتیں۔ کیا دی ہے؟ بولیے، جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ہیں بھی جنتی، وہ بھی ہیں بھی جنتی، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ امام بخاری امام مسلم اسی بات کو لے کر آئے، اور جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے گی تو ہم نے کسی اور کی بات پہ کان نہیں دھرنے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ تو درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں ابو بکر بھی شامل، عمر بھی شامل، حضرت علی بھی شامل ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں۔ اب کوئی ان پہ الزام نہ لگا دے، کوئی ابو بکر کو برا بلا نہ کہہ دے، وہ خود برا ہو سکتا ہے، اس کا ایمان خارج ہے، ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، لیکن ابو بکر، فاروق اعظم، عثمان غنی یہ کیا ہیں؟ بولیے جنتی ہیں، جن کی جنت کی بشارتیں رب کائنات نے دے دی۔ اب کوئی داڑھی منڈا، ٹھیک ہے، ان کو برا بلا کہتا رہے تو اپنا ہی نقصان کرے گا، ان کی شان میں کوئی کمی بولیے نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو رسول اللہ کا گنبد ہے وہی ابو بکر عمر کا بھی وہی گنبد ہے۔ تو عقیدہ وہ رکھیں جو قرآن سنت کے مطابق ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے ہم کیا اہل سنت ایک نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے کو ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی، بس اس کو یاد رکھ لیں۔ جب یہ نعرہ یاد رکھے انشاءاللہ، یہ نعرہ تمہاری آخرت کو سنوار دے گا، تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، اور تمام بد عقیدہ لوگوں سے تمہیں نجات بھی دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔